جن قسم کی بے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ سودا کرنے میں انسان جو ہے وہ آزاد نہیں ہے کہ وہ کہے جی میں جس طریقے سے مرضی میں سودا کروں، یہ تو میرا ایک اپنا معاملہ ہے، جبکہ جب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے پھر اسے تجارت بھی اسی طریقے سے کرنی ہوگی جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، یا جس طریقے سے قرآن و سنت میں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ تو بعض بے میں نے عرض کیا تھا سودا کرنے کو کہتے ہیں، اس کی جمع بیوع ہے۔ بعض ایسی بے ہیں یا ایسی بیوع ہیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس درخت پہ جتنے پھل لگے ہوئے ہیں یہ میں آپ سے 20,000 کے خریدتا ہوں، اب پتہ نہیں وہ پھل کتنے ہیں، وہ کس کا سودا کر رہا ہے، تو ابہام ہے۔ یا جب یہ فصل جو ہے یہ یعنی بیچنے کے قابل ہوگی تو میں تم سے اتنے کی خریدتا ہوں، پتہ نہیں فصل کیسی ہوگی۔ یا ایک بندہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا اپنا معاملہ ہے، جو چیز بذات خود حرام ہے اس کی بے بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے تو شراب کو بیچنا بھی حرام ہے، چرس حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایسے سودے سے منع کیا ہے جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے۔ وہ دھوکہ اس کی کم علمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی سادگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے اسلام میں منع کر دیا گیا ہے۔ اگر ایک بندہ تجارت اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، تو پھر اس کا تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، دین اور دنیا کی تقسیم اسلام میں نہیں ہے، یہ چرچ نے پیدا کی تھی کہ کلیسا کو کلیسا کا حق دو اور چرچ کو چرچ کا حق دو۔ لیکن اگر وہ یعنی اپنے ان معاملات میں اسلامی اصولوں کو ترک کر دیتا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یہ میرا دین ہے اور اب میں تجارت کرتا ہوں یہ میرا کاروبار ہے، اور تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس نے اگر تجارت میں مال میں ملاوٹ کی ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی بیوع ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، ان میں سے یہاں پر بعض کا تذکرہ ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا وان کان کرما ان یبیعہ بزبیب کیلا او کان وعند مسلم ان کان زرعا ان یبیع بکیل الطعام نہا عن ذلک کلہ، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ یہ اصطلاحیں ہیں، یہ مزابنہ محاکلہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ درس جو بیوع والے درس ہیں تھوڑے سے اس کے مشکل ہے۔ وہ جو دلچسپی ہوتی نا عوام کی دلچسپی کا جو چیزیں سبب بنتی ہیں وہ ظاہر ہے ان میں نہیں ہوتی، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ مزابنہ سے آپ نے منع فرمایا۔ اب مزابنہ کیا ہے؟ ان یبیع ثمر حائطہ، کہ بندے کا باغ ہے اس پر پھل لگے ہوئے ہیں
وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باغ کے پھل بیچ دیتا ہوں، ان کان نخلاً بتمرن کیلن، اگر وہ کھجوریں ہیں تو میں کھجوریں دے کے چھوارے لے لیتا ہوں، لیکن کیسے؟ کیلن متعین، وہ کہتا ہے جتنی اس پر کھجوریں ہیں وہ تو مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں آپ کو 1 من چھوارے دے دوں گا۔ تو اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اوپر کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ جو چیز ابھی اس کے اوپر ہے، جو ابھی یعنی کاٹی نہیں گئی، اس کو بیچ دینا ایک معین چیز کے بدلے میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اور یہ کلیئرنس نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں دونوں راضی ہوں تو پھر دونوں کا راضی ہونا جواز کی دلیل تو نہیں بن جاتا۔ اگر بدکاری رضامندی سے ہو تو جائز تو نہیں ہو جاتی نا، اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ دونوں راضی ہوں۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو مانیں۔ یعنی اگر وہ کھجوریں ہیں تو کہے جی میں تمہیں اتنے چھواروں کے عوض یہ کھجوریں خرید لیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، اگر وہ انگور ہوں، اَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، تو وہ کہتا ہے جی یہ انگور جو ہے نا، یہ میں اتنی کشمش کے بدلے میں خرید لیتا ہوں۔ کشمش، یہ جو کشمش تو آپ سمجھتے ہیں نا، وہ انگور ہی ہوتا ہے نا، خشک ہوا۔ تو یعنی اس میں کشمش جو ہے نا، اس کی تو ایک تعداد، ایک حد متعین ہوگی کہ میں اتنی کے بدلے میں خریدوں گا، اتنی تو میں کشمش دوں گا اور یہ انگور خریدوں گا، لیکن انگوروں کا نہیں پتا کہ وہ کتنے ہیں، تو اس میں ابہام ہے، اس لیے یہ بے جائز نہیں ہے۔ اوکانا، وہ جو کوئی اور ایسی چیز ہو، بینتا مسلم ان کا نظرً ان یبیعہ بکیل طعام، اگر ایک کھیتی ہے تو وہ بندہ کہتے ہیں یہ جو گندم ہے، یہ جو فصل ہے، یہ میں آپ سے اتنی گندم کے بدلے میں خرید لیتا ہوں۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ اس میں کتنی گندم ہوگی یا اس میں کتنی کھیتی ہوگی، جبکہ یہ جو ہے وہ جو اس کو دے رہا ہے یہ متعین کر کے دے رہا ہے۔ تو یہاں ایک طرف ابہام ہو اور ایک طرف جو ہے وہ چیز متعین ہو تو وہ بے جائز نہیں ہوتی، اور اگر دونوں طرف ابہام ہو تو پھر بدرجہ اولا جائز نہیں ہوتی۔ نہا عن ذالک کلہ، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام بیوع سے منع فرمایا ہے۔ وفی روایت لہما نہا عن المزابنہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ کیا ہے؟ ان یباع ما فی رؤوس النخل بتمر بکیل مسمى، کہ جتنی اوپر کھجوریں ہیں، ان یباع کہ وہ بیچی جائیں، ما فی رؤوس النخل، یعنی جو کھجور کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تر کھجوریں، بتمر، تمر کا لفظ ویسے کھجور کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب یہ اس طرح آئے تو چھوارے کے لیے آتا ہے یا خشک کھجور کے لیے آتا ہے۔ بکیل مسمى، یعنی متعین کر دے کہ اتنے چھوارے میں تمہیں دوں گا اور جتنی کھجوریں ہیں یہ میں خرید لوں گا۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ان زادہ فلی، اگر کھجوریں بڑھ گئی تو میرا فائدہ ہوگا، وَإِن نَقَصَ فَعَلَيَّ، اگر کھجوریں کم ہوگی تو نقصان میرا ہوگا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ نفع بھی میرا ہے، نقصان بھی میرا ہے، لیکن میں ایسا خرید لیتا ہوں۔ تو اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے ابہام پیدا ہو جاتا ہے اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور اسلام برائی کا سد باب کرتا ہے اور سد ذرائع سے کام لیتا ہے کہ ان راستوں کو بند کر دیتا ہے جو برائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ والمحاکلہ والمزابنہ، یہ تینوں اصطلاحیں ہیں، اس کی وضاحت ابھی آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا، محاکلہ سے منع فرمایا اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ والمحاکلہ، محاکلہ کیا ہے؟ یعنی یہ جیسے اصطلاحی لفظ ہوتے ہیں نا، اصطلاحی لفظ، یہ اصطلاحی لفظ حقل سے نکلا ہے۔ ان یبیع الرجل الزرع بمئۃ فرق حنطۃ، فرق ایک پیمانہ ہے، ہم سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اب من ایک پیمانہ ہے یا کوئنٹل ایک پیمانہ ہے، جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں۔
ان یبیع الرجل الزرع، کہ بندہ کھیتی بیچ دے، یعنی جو ابھی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، کوئی اور فصل ہے، اس کو بیچ دے بمئات فرق ہنتا، کہ میں تمہیں بھی 100 فرق گندم دوں گا، یعنی 100 فرق گندم تو متعین ہوگی، لیکن وہ متعین نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، جو ابھی کھیت میں ہے، جو ابھی کاٹی نہیں گئی، جو ابھی تولی نہیں جا سکتی، اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، وہ تو متعین نہیں ہے، تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ والمزابنہ، یہ مزابنہ پہلے بھی آ گیا، ان یبیع التمر فی رؤوس النخل بمئات فرق، کہ جو کھجوریں ہیں، کھجور پر جو لگی ہوئی ہیں، وہ میں 100 فرق کے بدلے میں تم سے خریدتا ہوں، 100 فرق تمہیں میں چھوارے دوں گا اور یہ کھجوریں خریدتا ہوں۔ اس میں بھی وہی ابہام ہے جو پہلے ہے۔ والمخابرہ، قراء الارض بالثلث والربع، کہ زمین کو کرائے پر دینا ثلث اور ربع پر، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ یہ مزارعت ہوتی نا دیہاتوں میں، ایک بندے کی زمین ہے، دوسرا اس کو کاشت کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مزارعت اور مخابرت، مخابرہ اور مزارعہ، یہ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مزارعہ میں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ مجھے بتانا، مزارعہ میں جو بیج ہوتا ہے وہ مالک کی طرف سے ہوتا ہے، اور مخابرہ میں اس کی طرف سے ہوتا ہے جو کاشت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں اختلاف ہے کہ زمین کو اس طریقے سے مزارعت پر دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں یہ اختلاف کیوں ہے۔ یعنی اماموں کے اختلاف کوئی ویسے نہیں ہوتے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک بات کر دیتے ہیں۔ لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم اماموں کو نہیں مانتے۔ امام بھی حدیث پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اماموں نے ساری حدیثوں کو دیکھا ہوتا ہے اور تم نے ترجمے والی ایک حدیث پڑھی ہوتی ہے، اس لیے تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہوتی یہاں تک اماموں کی رسائی ہوتی ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک زمین کو مزارعت پر دینا جائز ہے اور مخابرت جائز ہے۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے، اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ نے خیبر کو فتح کیا تھا تو خیبر کی زمین کو آپ نے مزارعت پہ ان لوگوں کو دے دیا تھا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی جس مخابرت سے منع کیا گیا ہے، یعنی ایک قول یہ ہے کہ جس مخابرت سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایک چیز مخصوص کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی تم کاشت کرو لیکن اس فصل کی آمدنی میری ہوگی، یعنی یہ جو کھیت ہے، یہ جو ایکڑ ہے، اس کی آمدنی میری ہوگی، ممکن ہے اس میں زیادہ ہوتی ہو، دوسرے میں کم ہوتی ہو۔ اس طریقے سے پھر اس کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ اوور آل کرے گا، جیسے بھی وہ طے کرے گا کہ بیج آپ کا ہوگا یا میرا ہوگا، اتنا ہم حصہ کریں گے۔ تو اس صورت میں یعنی جب چیزوں کو واضح کر دیا جائے گا تو پھر اس کو جائز کہا گیا ہے۔ اگرچہ میں عرض کروں یہ مسئلہ پاکستان میں بھی بہت سے جید علماء بھی اس کو جائز نہیں کہتے، لیکن فتویٰ اس کے جواز کا ہے اور مزارعت جائز ہے۔ اور یہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے، ہاں صاحبین کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے اور خیبر والی حدیث اس کی ناسخ ہے، وہ آگے آ جائے گی۔ وعنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاکلہ والمزابنہ والمخابرہ والمعاومہ وعن السنیہ ورخص فی العرایا۔ یہ محاکلہ، مزابنہ، مخابرہ تو پہلے گزر گئے۔ معاومہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال کے لیے سودا کر لینا، عام سے نکلا ہے، عام سال کو کہتے ہیں۔ یعنی بندہ یہ کہے کہ جی 2 سال کے بعد جو فصل ہوگی وہ میں اتنے میں خریدتا ہوں، 2 سال کے بعد پتہ نہیں کتنی ہوگی، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ وہ انسنیہ، استثناء کرنے سے منع فرمایا۔ استثناء سے منع کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ بندہ کہے جی باقی تو ہم سارے جو کھیتوں کی فصل ہے نا وہ آدھی آدھی کریں گے، جیسے مزارعت میں ہوتا ہے آدھی آدھی فصل ہوتی، لیکن اس کھیت کی میری ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ وعن العرایا، عرایا یہ ہوتا تھا، اس کا معنی ہے ہدیہ دینا کسی کو۔ ایک پس منظر اس کا یہ تھا کہ ایک صاحب کا باغ تھا، اس میں ایک بوٹا جو تھا نا وہ کسی اور آدمی کا تھا،
یعنی باقی سارا باغ اس کا تھا، ایک بوٹا جو تھا وہ کسی اور کا تھا، اور وہ غریب آدمی تھا۔ اچھا، اب عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے باغ میں ہی رہائش بھی رکھ لیتے تھے، یعنی وہیں پر وہ رہائش رکھتے تھے۔ حائط دیوار کو کہتے ہیں نا، تو یعنی پھر باغ کے لیے بھی حائط کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ ایکچوئل حائط کا مطلب دیوار ہوتا ہے، تو وہ وہاں۔ اچھا، اب اس کے بیوی بچے وہاں رہتے تھے، اور یہ بندہ جاتا تھا اپنے بوٹے پر کھجوریں توڑنے کے لیے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بازار سے خرید سکتا۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا، اس صاحب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے بچے ہیں تو یہ باغ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا بوٹا ہے، ان کا حق ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کے ساتھ کوئی سودا کر لوں۔ اس کے پاس چھوارے یا خشک کھجوریں تھیں، وہ تر کھجوروں کو لیے وہاں جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے اپنی آپس میں سودا کر سکتے ہو۔ یا کچھ غریب لوگوں نے یہ کہا، یعنی ہے تو وہی چیز ہے جس سے منع کیا گیا کہ ابھی اوپر لگی ہوئی ہے اور تم کس طریقے سے اس کا سودا کر سکتے ہو۔ تو کچھ غریب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہمارا جی تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تر کھجوریں کھائیں، لیکن ہمارے پاس تر کھجوریں تو ہیں نہیں، تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم ان سے سودا کر لیں۔ تو سرکار نے یعنی ان کی مجبوری کی وجہ سے ان غریب لوگوں کو ایک حد تک اس کی اجازت دی تھی، لیکن بطور تجارت کے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، تو عرایا سے یہ مراد ہے۔ وان سال ابن ابی حسومہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع التمر بالتمر، یہ تو پہلے آ گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے بدلے میں کھجور سے منع فرمایا، یعنی وہ جو پہلے گزرا ہے کہ کمی بیشی کر کے اس کو بیچنے سے آپ نے منع فرمایا۔ الا انہ رخص فی الاریہ، لیکن آپ نے اریہ میں اس کی اجازت دے دی، یعنی جو پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کی مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی۔ ان تباع بخرصھا تمرا، کہ وہ کھجوریں اندازے سے خرید لیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں تمہیں اتنی دیتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا یہ میری ہوں گی، تو اس کی آپ نے اجازت دے دی ایک مجبوری کی وجہ سے۔ یا کلو اہلھا رطبا، تاکہ اس کے گھر والے تر کھجوریں کھا لیں۔ متفق علیہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص فی بیع العرایا بخرصھا من التمر فیما دون 5 اوسق، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرایا میں اندازے سے سودا کرنے کی اجازت دی، لیکن اس میں جو 5 وسق سے کم ہے، وسق بھی ایک پیمانہ تھا بڑا، یعنی بڑا پیمانہ جیسے من ہوتا ہے ہمارے کلو کے مقابلے میں من، اس طریقے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بطور تجارت نہ اپنا لیا جائے، یہ ایک استثنائی صورت ہے، ایک وسق سے کم، ایک وسق سے کم کی اجازت ہے، اور 5 وسق سے کم کی اجازت ہے اور زیادہ منع ہے۔ 5 وسق جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس میں محدثین کا اختلاف ہے، لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ 5 وسق سے کم جو ہے اس کی اجازت ہے، 5 وسق کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ہے فیما دون 5 اوسق اور فی 5 اوسق، یعنی آپ نے دون 5 اوسق فرمایا تھا یا 5 اوسق فرمایا تھا۔ یہ شک داود بن حسین، تو اس کا جو راوی داود ہے اس کو اس میں شک ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ کیا بولا تھا، اس لیے اس نے احتیاط کرتے ہوئے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، نہل بائع والمشتری، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع کرنے سے منع کر دیا یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ میں دیکھیں نا، کھجور ہے، کھجور یا آم ہے، کوئی آپ چیز لے لیں، ایک تو ہوتا ہے نا اس پر صرف پھول سے لگے ہوتے ہیں، اب پھولوں کو نہیں بیچا جا سکتا، بندہ کہ آج پھول ہے تو کل تو آم ہی لگیں گے نا اس پر، لیکن اگر آم جو ہیں ان کی ایک شکل بن جاتی ہے، حیت بن جاتی ہے، آم جو ہے جیسے پکا بکتا ہے ویسے کچا بھی بکتا ہے،
اچار کے لیے آپ کچا استعمال کرتے ہیں، یہ ویسے بھی کچا استعمال ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھلوں کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرما دیا جب تک ان کی جو اصل صلاحیت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اچھا، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے استحسان، فقہ میں استحسان یہ ہوتا ہے کہ قانون جو ہے نا، قانون وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن حالات کے مطابق اسلام اس کی گنجائش نکال دیتا ہے، حالات کے مطابق حکم بدل جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں استحسان کی وضاحت کرنے کے لیے۔ جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو میں جمعہ پڑھاتا تھا ڈنڈو سیمنٹ فیکٹری میں، وہاں پر میں جمعرات کو جاتا تھا، جمعہ پڑھا کے واپس آتا تھا، جمعرات کو وہاں پہ رات کو عشاء کے بعد درس ہوتا تھا۔ اچھا، اب قانون کیا ہے کہ میں تو یہاں 2 ہفتے نہیں ٹھہرتا، میں تو ہر ہفتے چلا جاتا ہوں، میں یہاں پر مقیم تو نہیں بن سکتا، تو مجھے قانون تو یہاں پر پھر پوری نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ میں تو مقیم نہیں، مسافر ہوں، کیونکہ میں قیام نہیں کرتا۔ جبکہ میں اس طریقے سے مسافر نہیں تھا، میری تو یہاں پر جاب تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے پیر صاحب قبلہ سے پوچھا کہ میں پوری نماز پڑھوں یا قصر پڑھوں؟ تو آپ نے مجھے فرمایا استحساناً تو پوری نماز پڑھا کر اور جماعت نہ کرایا کر، جماعت کرانے سے اوائڈ کیا کر۔ تو استحسان یہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یعنی پہلے یہ تھا کہ ایک متعین وزن کے مقابلے میں ایک چیز کو بیچنا، اب یہ ہے کہ ایک باغ ہے، مثلا مالٹیں آم ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی یعنی ابھی وہ اوپر لگے ہوئے ہیں، تو باغ خریدا جا سکتا ہے یا نہیں خریدا جا سکتا؟ تو اس کی استحساناً اجازت دی گئی ہے تاجروں کی آسانی کے لیے کہ وہ باغ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، استحساناً اس کی اجازت ہے، لیکن اس وقت جب اس کا ایک شکل بن جائے یا وہ جو چیز ہے وہ کسی استعمال میں آنے والی بن جائے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی یعنی پھول لگے ہوں اور یہ کہے کہ میں باغ بیچتا ہوں، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ نہا البائع والمشتری، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچنے والے کو بھی منع فرمایا اور خریدنے والے کو بھی منع فرمایا۔ وفی روایت مسلم نہا عن بیع النخل حتی تزہو وعن السنبل حتی یبید ویأمن الآہا، اسی طریقے سے آپ نے کھجوریں اوپر بیچنے سے منع فرمایا جب یہاں تک کہ وہ زرد نہ ہو جائے، جیسے یہ ڈوکے نہیں ہوتے کچی کھجوریں جس کو ڈوکا کہتے ہیں، وہ نہ بن جائیں، اور گندم کو جب تک کہ اس کا وہ جو سنبل ہے، خوشہ ہے، اس کی ایک حیت وہ اختیار نہ کر لے اور وہ امن سے اور وہ کسی آفت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تزہی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ زرد ہو جائیں۔ قیل بما تزہی یا رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تزہی کیا ہے؟ قال حتی تحمر، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں، یعنی ان کی ایک حیت بن جائے۔ وقال ارأیت اذا منع اللہ، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اگر پھول لگے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے پھل ہی بننا ہے نا کل کو۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ پھل کو پھل بننے سے منع کر دے؟ یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے لازمی طور پہ پھل بننا ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے تو بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روک بھی سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پھل بننے سے منع کر دے، ثم یاخذ احدکم مال اخیہ، پھر دوسرا جو ہے وہ اپنے بھائی کا مال کس طریقے سے لے گا جبکہ وہ پھل تو بنا ہی نہیں ہے جس کا وہ سودا کر رہا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان بیع السنین، کئی سالوں کی بیع کرنے سے، وامر بوضع الجواہ، اور آپ نے آفت کے وقت کچھ نرمی کرنے کا حکم دیا۔ یعنی ایک بات تو یہ فرمائی کہ 2 سالوں کی بیع نہ کرو، 3 سال کی بیع نہ کرو۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اگر بیع کر لی ہے اور شریعت کے دائرے میں کی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے
کوئی ایسا طوفان آ گیا ہے، کوئی ایسی آفت آ گئی ہے کہ وہ سارا ختم ہو گیا ہے، تو پھر تم اس معاملے کے مطابق اس سے معاملہ کرو. تمہیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس کا نقصان ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ کچھ تعاون کروں. وَانْهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ بِئْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَا تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ. آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کے پاس اپنے پھل بیچے، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اور وہاں پر کوئی آفت آ جائے، تم نے ایک باغ بیچ دیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی ایسی بات ہوگی کہ وہ ختم ہو گیا، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَن تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، پھر تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ تو اس میں سے ناحق اپنے بھائی کا مال لے. یعنی محدثین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باغ بالکل ہی ختم ہو جائے. اگر باغ ختم نہیں ہوا، اس کا کچھ نقصان ہوا ہے، تو پھر نقصان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مطلق مال لینا جائز نہیں، مطلق مال لینا جائے وہ ناجائز نہیں ہوگا. ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كانوا یبتعون الطعام فی اعلی السوق، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ طعام یہاں پر کھانا یا گندم کے معنی میں ہے، یعنی گندم خریدتے تھے فی اعلی السوق، بازار میں اونچی جگہ سے. یعنی کوئی ایسا بازار ہوگا کہ ایک جگہ سے بلند ہے، پھر نیچے وہ نشیبی ہو گیا ہے، تو وہاں سے خریدتے تھے. فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، اور وہیں اس کو بیچ دیتے تھے. یعنی وہاں سے چیز خریدی اور وہیں بیچ دی. فَنَهَاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقِلُوهُ، تو رسول کریم علیہ السلام نے وہاں خرید کر وہیں بیچنے سے منع فرما دیا یہاں تک کہ اس کو منتقل کیا جائے. اس میں اگلی حدیث جو ہے اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی. یعنی فرض کریں ایک منڈی ہے، ایک بندہ جو ہے وہ جا کے منڈی سے ایک چیز خریدتا ہے، فرض کریں بکرا خریدتا ہے، اور وہ وہیں اس کو بیچ دیتا ہے، تو کیا وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس حدیث سے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ جائز نہیں ہے. آپ نے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ منتقل نہ ہو جائے. لیکن اگلی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے اس پر قبضہ کر لینا. یعنی بندہ دیکھیں فرضی چیز کی بیع نہیں ہوتی، خیالی چیز کی بیع نہیں ہوتی. یعنی ایک بندے نے چیز منگائی، ابھی پہنچی نہیں ہے اس کے پاس، وہ پہلے ہی اس کو بیچ دے، یہ جائز نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو چیز خرید رہا ہے اس پر قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد بلا سے وہاں بیچ دے، اسلام کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبضہ ہی نہیں کرتا اور خیالی وہ کر دیتا ہے تو پھر یہ بیع جو ہے یہ جائز نہیں ہوگی. انہی سے مروی ہے حضرت ابن عمر سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، من ابتاع طعاما، کہ جس بندے نے کھانا بیچا، فلا یبیعہ، تو وہ یعنی خریدا، اس کو نہ بیچے، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے. یعنی اس میں قبضہ شرط ہے کہ اس کے قبضے میں ایک چیز آ جائے. اگر اس کے ساتھ یعنی ابھی قبضہ ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ سودا ہو گیا ایک بکرے کا، فرض کریں اس کو پتہ نہیں ہے کون سا بکرا ہے، تو وہ آگے کیا بیچے گا؟ یعنی جب وہ قبضہ کر لے گا پھر اس کے قبضے میں آ جائے گا، پھر وہ آگے بیچ سکتا ہے. اس میں بھی ایک ابہام ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حتی یقتالہ، یہاں تک کہ اس کو ماپ لے، یعنی اندازاً کسی چیز کو نہ بیچے. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اما الذی، ہاں یہ وہ حدیث ہے، نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو الطعام ان یباع حتی یقبض. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بھئی جس کھانے کو بیچنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے وہ ہے کہ وہ قبضہ کرنے سے پہلے بیچا جائے. اگر کسی چیز پہ قبضہ نہیں ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، جب قبضہ کر لے گا پھر وہ کہیں بھی بیچ سکتا ہے. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله، یعنی یہ صرف طعام کے لیے نہیں ہے. ابن عباس بڑے صاحب علم صحابی ہیں،
بڑے مجتہد قسم کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ صرف کھانے تک خاص نہیں ہے، بلکہ کھانے کی طرح کوئی بھی چیز ہو تو اس کو بھی قبضہ کر کے بیچا جا سکتا ہے، بغیر قبضے کے نہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلق الرکبان لبیع، کہ سودا کرنے کے لیے سواروں کو آگے جا کے نہ ملا کرو۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ گاؤں سے کسان آتے تھے چیز بیچنے کے لیے، کسان نسبتاً سادہ ہوتے ہیں، تو شہر کے جو تاجر تھے یہ باہر جا کے ان سے ملتے، جا کے باہر ہی مل جاتے ہیں ان سے۔ جیسے نہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کچھ چیز جب تاجروں نے بیچنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں آج کل ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، جب انہوں نے کوئی خریدنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا آج کل، تو یہ ان کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اب انہیں کہتے ہیں کہ منڈی کا بہت برا حال ہے، کوئی چیز، کوئی بھاؤ نہیں ہے چیزوں کا، آپ کے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اتنے کی ہے، کہ میں تیرے مامے کا بیٹا ہوں، میرے لیے اتنے کی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا، آپ کے لیے اتنے کی ہے۔ تو کیوں، اچھا وہاں جا کر ان کو اس طریقے سے کر کے ان سے چیزیں خرید لیتے، سستے داموں خرید لیتے، اور منڈی میں آ کے اس کو پھر اصل قیمت پر بیچ دیتے تاجر۔ تو اس سے سرکار نے منع فرمایا کہ سودا کرنے کے لیے تاجروں کو آگے جا کے نہ ملا کرو، وہ آ جائیں منڈی میں، آ جائیں منڈی کو دیکھیں، تاجروں کی بات دیکھیں، پھر اپنے مطابق وہ بیچ دیں۔ بھلا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے، یعنی اگر ایک بندے کا سودا ہو گیا ہے تو دوسرا مت کہے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ یعنی ہمارے ہاں یہی ہوا تھا نا ایک دور میں، اب بھی ہوگا، کہ ایک مکان کرائے پہ دے دیا اس نے، اب اس نے تو ممکن ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا، اب کچھ ایسے لوگ تھے جو 10 15 رہتے تھے، سودا اس کا طے ہو گیا ہے، وہ کہتا تھا جی میں جناب تمہیں اس سے زیادہ دیتا ہوں، تو مالک مکان کہتا تھا ٹھیک ہے تم لے لو۔ تو یہ اسلامی حکم کی نافرمانی ہے، ایک نا اخلاقی طور پہ برا ہونا، وہ تو ہے ہی کہ اس نے اپنی بات کی لاج نہیں رکھی۔ اسلام میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے سودے پہ سودا نہ کرے، جب سودا ہو گیا ہے مت چھیڑو اس کو۔ ولا تناجشوا، اور ویسے قیمت نہ بڑھاؤ۔ یہ منڈی میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، ایک ڈھیر ہے، فرض کریں کوئی سبزی ہے تو وہ جیسے بولی لگتی ہے، وہ 2000 بھائی، تو ان کا بندہ کہہ دیتا ہے جی 3000، وہ جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ پھر کہہ دیتا ہے جی 3200، ان کا بندہ بولتا ہے اپنا 3500، اس سے خریدنے تو نہیں ہوتا نا، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے معاملات کو دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دیا کرو، بولی وہ دے جس نے خریدنی ہو چیز، جو چیز خریدنا چاہے وہ بولی دے، صرف گاہک کو چکر دینے کے لیے بولی نہ دو۔ ولا یبیع حاضر لباد، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں فلانی چیز خرید لانا تو اس سے منع کیا گیا، اس سے مراد بھی یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کے لیے بیع کوئی چیز خریدنا کہ اس کو دھوکہ دیا جائے، اسے کہہ دینا کہ جی وہ بڑی بری حالت ہے، میں دیکھتا ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، وہاں سے خرید لینی اور آ کے اس کو مہنگے ہاتھوں بیچ دینا، اس کو مہنگے داموں دے دینا، اس طریقے سے منع کیا ہے کہ مقصود دھوکے سے منع کرنا ہے، کسی کے تعامل کرنے سے روکنا نہیں ہے۔ ولا تسر الابل والغنم، اور اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ نہ روکو۔ یعنی جب بیچنی ہے، اونٹنی بیچنی ہے، بھینس ہے بیچنی ہے، تو کچھ بندے ایسے کرتے تھے کہ وہ اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے۔ اب جب دودھ نہیں دھویا آپ نے 1 ٹائم 2 ٹائم، تو وہ تو پھر اس کی وہ کھیری بہت بڑی ہو جاتی نا، دیکھنے والا دیکھتا ہے، وہ دودھ دھوتا ہے تو وہ 25 کلو نکل آتا ہے، تو وہ 25 کلو کے حساب سے اس کو بیچ دیتا ہے۔
جب وہ دوسری مرتبہ دھوتا ہے تو وہ 10 کلو نکلتا ہے. اس میں بھی ایک دھوکہ ہے، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا. پھر فرمایا فمن ابتاعہا بعد ذالک فہو بخیر النظرین. اگر کسی بندے نے اس طریقے سے کوئی چیز خرید لی، گائے خرید لی، بھینس خرید لی، کوئی، تو پھر اس کو دو چیزوں میں اختیار ہے. بعد ان یحلبہا، بعد اس کے کہ وہ اس کو دھوئے. یعنی اس نے ایک تو اس کے پاس دھویا تھا نا اس کو، جب 25 کلو دودھ نکلا تھا، پھر جا کے اس نے گھر میں جب دھویا تو وہ نکلا ہے 10 کلو یا 8 کلو. اب اس کو دو باتوں کا اختیار ہے، ان ردیہ امسکہا، اگر وہ چاہے تو رکھ لے. وہ کہا یہ ٹھیک ہے اس نے دھوکہ کیا ہے، اب میں بات کو نہیں بڑھاتا، میں رک جاتا ہوں، رک لیں. وَإِن سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ، اگر وہ یعنی اس کو نہ رکھنا چاہے تو پھر اس کو واپس کر دے اور 1 سا کھجوریں اسے دودھ کے بدلے میں دے دے. 1 سا کھجوریں اسے دودھ کے بدلے میں دے دے اور وہ اسے واپس کر دے. وفی روایت مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے من اشترى شاطن مسرات، جس نے کوئی ایسی بکری خریدی جو مسرات ہے، جس کے تھنوں میں دودھ روکا گیا تھا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو 3 دن تک اسے اختیار ہے. فِإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّن طَعَامٍ، اگر وہ اس کو واپس کرے گا تو 1 سا گندم اس کو دے گا. لا ثمرا، مراد یہ ہے کہ اگر واپس کرے گا تو گندم دے گا، اگر وہ واپس نہیں کرنا چاہتا، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. وانہ قال قال رسول اللہ ترک الجلب فمن تلقاہ فاشترى منہ فاذا اتی سید السوق فهو بالخیار. یعنی جو مال بازار میں آ رہا ہے، جالب ہے نا، الجالب مرزوق، کہ جالب کو رزق دیا جاتا ہے. جالب جو بازار میں تاجر لے آتا ہے مال، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جالب کے مقابلے میں محتکر ہے. جالب جو بازار میں لے آتا ہے چیز کو، اور محتکر جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ مارکیٹ میں ایک چیز کی قلت پیدا ہو جائے اور پھر وہ اس کو مہنگے داموں بیچے. تو مراد یہ ہے کہ جو بندہ لا رہا ہے مارکیٹ میں مال، اس کو مت روکو، اس کو جا کے آگے نہ ملو. فمن تلقاہ، جو بندہ آگے جا کے اس کو ملا، فاشتری منہ، اس نے اس سے خرید لیا. فاذا اتی سیدہ ہوا سوق، جب اس مال کا مالک بازار میں آئے گا اور وہ بازار کے حالات کو معلوم کرے گا، فہو بالخیار، تو اسے اختیار ہوگا کہ اس سودے کو باقی رکھے یا اس سودے کو ختم کر دے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا الصلاة حتى يهبط بها على السوق، کہ سامان کو نہ بیچا کرو یہاں تک کہ وہ بازار میں آ جائے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، اپنے بھائی کی بیع پر کوئی بندہ بیع نہ کرے. ایک سودا ہو گیا ہے، دوسرا اس کا سودا توڑے نہیں. ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ الا ان یأذن لہ، اور خطبہ، یہ منگنی جو ہے نا، نکاح میں منگنی، یہ ہماری بر صغیر کی رسم ہے. یعنی منگنی کی کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے، یہ رسم ہے ایک. اور رسم جب تک کسی قانون سے نہ ٹکرائے تو اسے بطور رسم رکھا جا سکتا ہے. اگر اس میں کوئی خرابی آ جائیں تو اس کا حکم بدل جاتا ہے. تو یہاں پر خطبہ سے مراد نکاح کا پیغام دینا، بات چیت کرنا. یعنی ایک بندے کے یعنی نکاح کے معاملے میں ایک رشتہ طے ہو گیا ہے. اب دوسرے بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کا رشتہ توڑے اور اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے اس کو طے کرنے کی کوشش کرے. جس طریقے سے سودے پر سودا کرنا منع ہے، اس طریقے سے کسی کے رشتے پر رشتہ کرنا بھی منع ہے. یہ الا ان یاذن لہ، مگر یہ کہ وہ اس کو اجازت دے دے. یعنی وہ جو بندہ ہے وہ اجازت دے دے پھر ٹھیک ہے، ویسے نہیں. اور نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یصوم الرجل ولا صوم اخیہ المسلم، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے، یہ بھی یعنی سودا کرنا ہی ہوتا ہے، اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ باقی کل پڑھیں گے. یہ جو آج کا درس سنا ہے، یہ سن کر تو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. اس کے بڑے اسباب ہیں.
غلط ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. اس کے ایک تو انسان کے اندر جو بخل ہے، جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یعنی ان چیزوں کو سے روکنا تھا ان کی ترجیحات بدل گئی، وہ اور چکروں میں پڑ گئے. تیسرا یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی. اگر ایک بندہ جرم کرتا ہے تو جب مجرم کو سزا نہ ملے، اور یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، بندہ تو نہیں دے سکتا انفرادی طور پر، تو ریاست کا کام ہوتا ہے، وہ نہیں ملتی. تو اس لیے نا حالات وہ کیا ہے کہ آنکھ ناقص ہے وگرنہ اس جہاں کا اصل روپ دیکھ لے ایک بار جو وہ خوف سے مر جائے گا. جب بندے کو واسطہ پڑتا ہے نا پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے. آپ ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ کچہری دیکھ لیں، آپ مارکیٹ دیکھ لیں، کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس کے بڑے اسباب ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی بندہ اپنی جگہ پر ہی مکلف ہوتا ہے کہ وہ اتنی کوشش کرے جتنی اس میں ہمت ہے. باقی اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں، ہر لحاظ سے خراب ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. اس میں جوڑوں کا تذکرہ ہوا، گندم کا ہوا، جانوروں کا بھی ہوا. تو اس حوالے سے یہ جیسا کہ آج کل سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں اور اس میں ابھی کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اینٹ بھی رکھی ہو، کھیت وغیرہ اگی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو ایک بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم سوسائٹی بنائیں گے اور یہاں پہ آپ کو پلاٹ دیا جائے گا. تو اس حوالے سے پھر کیا وہی ہے نا، پھر یعنی اسی زمانے معدوم میں کی بے ہے نا وہ. جی. اور پھر اگر کہیں پہ بالکل سوسائٹی بن چکی ہے، لوگ بھی وہاں پہ آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا قسطیں دینا سٹارٹ کریں، اتنے دیں گے تو آپ کو پھر پلاٹ جو ہے نا وہ الاٹ کیا جائے. تو ان کے بارے میں پھر کیا؟ نہیں چلو وہ تو سودے کی ایک شکل ہے، وہ تو الگ بات ہے. پہلا جو ہے نا معدوم کی بے ہے، اور معدوم کی بے اصولاً جائز نہیں ہے. آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن بہرحال جو اس میں خرابیاں ہیں وہ اس دور میں بھی تھیں، اس دور میں بھی ہیں. اس لیے معدوم چیز کی بے نہیں ہو سکتی. نہیں تو اس میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اتنی رقم جمع کریں، اس کے بعد آپ کو چیز دکھائی جائے گی کہ آپ کو کہاں ہم الاؤ کریں گے. ابھی تک تو ان کو یہ نہیں خبر کہ ہمیں کہاں ملے. ہاں اگر وہ یعنی اس ایک تو یہ ہوتا ہے نا، بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ پلاٹ ہے، یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس کی قسطیں شروع کروا دیں، اتنی قسطیں دے دیں گے تو میں آپ کے نام کر دوں گا. وہ تو صحیح ہے. دیکھیں میری آپ بات سن لیں، میں کہتا ہوں معدوم کی بے جائز نہیں. آپ اس کی جتنی بھی مثالیں لیں، دیٹس آل. سمجھیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی حق پر عمل نہ کرے تو حق پھر بھی حق ہوتا ہے. حق اپنے ماننے کے لیے ماننے والوں کا محتاج نہیں ہے. سمجھیں؟ معدوم چیز کی بے جائز نہیں ہے. دیٹس آل.